کیا آپ جانتے ہیں ہمارے ارد گرد ایک ایسی مخلوق رہتی ہے جو ہمیں دیکھتی ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ ہمارے کمروں میں داخل ہو سکتی ہے، ہماری باتیں سن سکتی ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال سکتی ہے، اور کبھی کبھی وہ ہمارے خوابوں اور حقیقت کے بیچ آ کر ہمیں ڈرا بھی دیتی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ ہے جنات کی دنیا، جس کے بارے میں قرآن نے وہ راز کھولے ہیں جو آج بھی انسان کو خوف اور حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ انسان مٹی سے بنے ہیں، فرشتے نور سے، اور جنات کو ایک اور مخلوق سے تخلیق کیا گیا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ جنات آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کی فطرت تیز، بے چین اور طاقتور ہے۔ ان کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی۔ جب زمین پر کوئی انسان نہ تھا، تب جنات یہاں آباد تھے۔ وہ بستیاں بناتے، زندگی گزارتے، لیکن جب انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں دبا دیا جائے۔ اس کے بعد زمین پر آدم علیہ السلام کی اولاد کو بسایا گیا۔ لیکن جنات ختم نہ ہوئے، وہ آج بھی اسی زمین پر بستے ہیں، ہمارے ساتھ، مگر پردے کے پیچھے۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتی ہے، مگر ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سوچیں، آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوں یا اندھیری رات میں کسی سنسان جگہ سے گزرتے ہوں، ممکن ہے وہیں کوئی جن آپ کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی ہو جو آپ کو نظر نہیں آتی، اس کے قدموں کی چاپ آپ سن نہیں سکتے، لیکن وہ آپ کو اچھی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنہائی میں ڈر لگنا اکثر صرف وہم نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہم کے پیچھے حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ جنات بھی بالکل انسانوں کی طرح مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے اندر کچھ نیک ہیں اور کچھ برے، کچھ انصاف والے ہیں اور کچھ ظلم کرنے والے۔ یعنی ہر جن شیطان نہیں ہوتا، لیکن ہر شیطان جن ضرور ہوتا ہے۔ کچھ جن مسلمان ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے۔ لیکن کچھ جن بالکل برعکس ہیں، وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے، تکلیف دینے اور خوفزدہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تو ایک دن کچھ جنات چھپ کر سننے آئے۔ وہ اتنے متاثر ہوئے کہ واپس جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے، جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے۔ سوچیں، ایک مخلوق جو نظر نہیں آتی، جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے، وہ بھی قرآن سن کر جھک گئی۔ یہ وہ حصہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے خطرناک ہے۔ جنات انسانوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کبھی وہ خواب میں آتے ہیں، کبھی وسوسے ڈالتے ہیں، کبھی کسی جادوگر کے ساتھ مل کر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگ شوہروں اور بیویوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جادو کرتے ہیں، اور یہ جادو جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بنا کسی وجہ کے انسان پر بیماری، ڈراونے خواب یا نفسیاتی دباؤ آ جاتا ہے۔ یہ ہر وقت طبعی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھار اس کے پیچھے یہی پوشیدہ دنیا ہوتی ہے۔ ایک بزرگ عالم بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک نوجوان لایا گیا جو اچانک چیخنے لگتا تھا، عجیب آوازیں نکالتا، اور اس کی آنکھیں ایسی لگتیں جیسے وہ خود نہیں ہے۔ جب قرآن کی تلاوت اس کے قریب کی گئی تو وہ لڑکا بے قابو ہو گیا، اور اس کی زبان سے آواز نکلی، یہ میرا جسم ہے، میں نہیں نکلوں گا۔ کچھ دیر کے بعد جب سورہ بقرہ کی تلاوت جاری رہی تو وہ چیختا ہوا بولا، مجھے آگ جلانے لگی ہے، مجھے جانے دو۔ پھر وہ نوجوان زمین پر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایسے واقعات ہزاروں بار دنیا بھر میں دیکھے جا چکے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یعنی قرآن وہ ہتھیار ہے
جو جنات اور شیطانوں کے تمام حملوں کو ناکام کر دیتا ہے۔ اذکار، دعائیں، سورہ الفلق، سورہ الناس، سورہ البقرہ، یہ سب ایسی ڈھالیں ہیں جنہیں پڑھنے والا محفوظ رہتا ہے۔ یہ بات بھی قرآن میں فرمائی گئی کہ میرے بندوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں، سوائے ان پر جو خود اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ سب کہانیاں، یہ سب تجربات، یہ سب سچائیاں آخر ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی مگر ہمارے آس پاس ہے۔ وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی جیتے ہیں، ان کی بھی عمریں، خاندان اور بستیاں ہیں۔ لیکن اصل طاقت نہ انسان کے پاس ہے نہ جن کے پاس، بلکہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کے قریب رہتا ہے تو سب جنات، سب شیطان، سب وسوسے اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا صرف وہ نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ ہوا کے اس پار، اندھیروں کے اس پار ایک اور دنیا ہے، جنات کی دنیا۔ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کبھی ہماری مدد کرتے ہیں، کبھی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، وہ بھی اسی خالق کے حکم کے تابع ہیں جس کے تابع ہم ہیں، اور وہ خالق یہی فرماتا ہے کہ میرے بندوں پر شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔